اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحاقہ سے ہو رہا ہے۔ 69ویں سورت، اس کے آغاز سے ہی ایک ضروری تمہید کو پھر دہرا دوں۔ آپ کو یاد ہوگا مجھے یاد آ گیا کہ آج کے درس میں آپ احباب کو کچھ ایسے چہرے نظر آئیں گے جو آپ کے لیے نامانوس سے ہوں، اجنبی سے ہوں۔ یہ طلوع اسلام کی بزموں کے نمائندگان ہیں جو اپنے اجتماع کے لیے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اب ان کا تعارف اس سے زیادہ تو میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآنی فکر ہے ہماری، اس کے ذرائع ابلاغ، اس کے ناشرین یہی احباب ہیں، اور ان کی وفاداری بشرط استواری کی یہ کیفیت ہے کہ کم از کم گزشتہ 25-30 سال سے جب سے بھی طلوع اسلام وجود میں آیا ہے، ان کی بزمیں مختلف شہروں میں قائم ہیں، پاکستان میں بھی، بیرون پاکستان بھی، اور یہ وقتاً فوقتاً اس طرح سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ پہلے تو ایک کنونشن ہوا کرتا تھا طلوع اسلام کا سالانہ، اب وہ کنونشن ملتوی ہو گیا ہوا ہے حالات کی وجہ سے، تو یہ باہمی مشاورت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں یہ احباب۔ تو حسن اتفاق سے یہ اس دفعہ ایسے آئے کہ جمعہ کا درس بھی ہوا تو اس میں بھی یہ احباب شریک ہیں۔ ان کا واقعی اس قرآنی فکر کی تاریخ پہ بڑا ہی احسان ہے کہ یہ بلا مزد و معاوضہ اس قرآن کے ساتھ تمسک کی بنا پر مسلسل اس فکر کے آگے پہنچانے میں مصروف صحیح و عمل رہتے ہیں۔ اللہ ان کو اس کی جزا دے۔ اور اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے یہ 28ویں پارے کے درس کی ابتدا کی ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ یوں تو قرآن کریم کے مختلف مقامات میں ہی یہ چیزیں آتی ہیں کہ وہ حقائق کو مجازی انداز میں استعارہ یا تشبیہات کے رنگ میں بیان کرتا ہے، لیکن آخری 2 پاروں میں یہ انداز بڑا ہی ارتقاء اختیار کر گیا ہے۔ بہت سے حقائق اس کے اندر آ رہے ہیں، تو ان میں سے ایک حقیقت ایسی ہے کہ وہ اپنے اندر مطالب اور معانی کا ایک دریا رکھتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات میں، اور جیسا میں نے گزارش کیا ہے آخری 2 پاروں میں، کچھ تغیرات اور انقلابات کا ذکر ہے، اور قرآن تو آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ انقلاب برپا کرے، لیکن ان آیات میں جو انقلابات ہیں وہ 3 نوعیت کے نظر آتے ہیں۔ ایک تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسا خارجی کائنات میں کوئی انقلابات برپا ہوں گے جن کی نشاندہی وحی الہی نے دی ہے، اور وہ قرآن کی ان آیات میں ہے۔ سورج مان پڑ جائے گا، چاند کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، آسمان یہ ہوگا، یہ تمام چیزیں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق یہ طبعی کائنات جو ہے ان سے ہے۔ طبعی کائنات میں کس قسم کے تغیرات رونما ہوں گے، ایک تو یہ موضوع ایسا ہے کہ جو ان میں ریسرچ کرنے والے سائنسدان ہیں، اور وہ تو مغرب میں ہی ہیں، وہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور آئے دن اس کے اوپر ایسا لٹریچر شائع ہوتا چلا جا رہا ہے جن سے نشاندہی ہوتی ہے کہ اس خارجی کائنات میں کس قسم کے محیر العقول تغیرات واقع ہوں گے، لیکن ابھی یہ چیز قیاسات کی حد تک ہے۔ وہ متعین طور پہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے، لیکن قیاسات بھی وہ ایسے ہیں جو قرآن کے بیان کردہ تغیرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی میرے ایک عزیز رفیق محترم
وہ آئے ہیں اور میرے لیے تو یہ احباب جہاں کہیں بھی کچھ کتاب ملے ایسی اس کو لے آتے ہیں، تو ہدیتاً وہ ایک کتاب لائے ہیں، عجیب کتاب ہے۔ کافمین ہے ایک بہت بڑا سائنسدان، فزسٹ، کتاب ہے اس کی بلیک ہولز اینڈ وارپڈ اسپیس ٹائم۔ عنوان ہی بڑا تکنیکی ہے، سائنس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے ہی صفحے کے اوپر جو لکھا ہے نا، وہ ان تغیرات کی عجیب انداز سے رہنمائی کرتا ہے، نشاندہی کرتا ہے۔ میں نے مناسب سمجھا ہے کہ وہ الفاظ ہی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ میں تو ان کو پڑھنے کے بعد تھر تھرا گیا کہ دی موسٹ فینٹاسٹک تھنگز ایور پریڈکٹڈ، holes in the fabric of space, holes in the fabric of space, where gravity is so strong that anything pulled in, even light, is lost forever, where the 4 dimensions of the universe are infinitely warped, where space and time become meaningless, almost beyond comprehension. Black holes seem to defy the traditional laws of physics. Are they tunnels to a parallel universe, or pathways to another time? Are supermassive black holes swallowing whole galaxies? Is it even conceivable that our entire universe is vanishing into the ultimate black hole? اللہ، یہ چند تعارفی الفاظ کتاب کے متعلق، اور آگے جو کچھ لکھا ہے پوچھئے نہیں کیا چیز ہے۔ اتنے سے ہی جتنا میں ابھی ان 2 دنوں میں دیکھ سکا ہوں، قرآن کریم کے کئی معارف ہیں جو میری محدود سمجھ و بصیرت کے مطابق بھی اس سے روشن ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے صاحب۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک تو یہ تغیرات ہیں جو خارجی کائنات میں رونما ہونے والے ہیں، ان پہ تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور ان لوگوں کی پریڈکشن کے مطابق وہ غنیمت ہے کہ ہماری زندگی میں کم از کم وہ نہیں آئیں گے، لیکن ہے بڑے محیر العقول۔ قرآن کریم میں ان انقلابات کے متعلق جو الفاظ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو تشبیہ اور استعارات ہی کے رنگ میں آئیں گے۔ یہ زبان خود سائنس کی استعار کے رنگ کی ہے۔ ہولز کے معنی یوں سوراخ ہی نہیں ہے، جو سوراخ ٹنل بن سکتا ہے اور پوری کائنات کو ہڑپ کر سکتا ہے، استعارہ ہے۔ قرآن نے استعارے کے انداز میں یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ جوں اس نے یہ کہا تھا کہ ہم انفس اور آفاق میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتے جائیں گے، جوں کسی حقیقت پر پڑا ہوا پردہ اٹھے گا تو اس کے نیچے سے جو چیز نظر آئے گی قرآن کے کسی دعوے کی صداقت کا ثبوت ہوگی۔ یہ چیز تو کائنات کے ریسرچ اسکالر، سائنٹسٹ جو ہیں، یہ تو ان کی قسمت کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں کو پہلے سے دیکھ لیتے ہیں۔ دوسری قسم کے جو انقلابات ہیں، تغیرات ہیں، وہ اخروی زندگی کے متعلق نہیں ہیں۔ یہاں کے ان تغیرات کا بھی تو بہرحال انسانی تحقیقات اور تجسس سے کچھ پتہ چل سکتا ہے، اخروی زندگی کے متعلق تو کچھ معلوم ہی نہیں ہمیں ہو سکتا۔ ان تغیرات کو بھی قرآن نے استعارات اور تمثیلات کے انداز میں ہی بیان کیا ہے۔ مثل الجنت التی، جنت کی مثال یوں سمجھو جیسے۔ تو ان تغیرات کا بھی جب ذکر آتا ہے قرآن میں تو بہرحال ہمیں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو استعارہ یا تشبیہ قرار دے کر اپنے انداز سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ تیسرے قسم کے انقلابات وہ ہیں جو اس دنیا میں قوموں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جسے میں استبدال و استخلاف قومی کہا کرتا ہوں۔ سکسیشن آف نیشنز، ایک قوم آتی ہے، عروج پہ پہنچتی ہے، زوال آمادہ ہوتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے، دوسرا نظام وجود میں آتا ہے، وہ نظام چند دنوں کے لیے چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خود ہی زوال آمادہ ہو جاتا ہے،
یہ ایک مسلسل تاریخ ہے انسانیت کی جو چلی جا رہی ہے. ان انقلابات کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے، اور یہ ذکر بھی قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تاریخی اسلوب سے یہ چیزیں بیان کرتا چلا جائے. وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے ان کے لیے جو قرآن کو اپنے دور میں خود پڑھتے ہیں، جن سے رہنمائی دینا چاہتے ہیں، ہر دور کے انسان کے لیے یہ. اس لیے وہ باتیں بھی اس نے استعارات کے رنگ میں بیان کی ہیں. واقعات تو حقیقی ہیں جیسے تاریخ کے انداز کے، اس سے جو نتائج مستنبط ہوتے ہیں وہ اس نے اپنے انداز میں بیان کیے ہیں. اور عربی زبان میں جس میں یہ قرآن عظیم ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ استعارے و تشبیہات جو ہیں ان کے متعلق عربوں کی زبان میں یہ تھا کہ ان کے مجازی معنی یوں لیے جاتے ہیں. ایک تو لفظ کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، لفظ کے معنی لفظ ہوتا ہے، واٹر کے معنی پانی ہوتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی ان کو مجازی معنی کہتے ہیں. تو ان جو یہ واقعات آئے ہیں قرآن کے اندر، قوموں کی کے عروج و زوال سے جو متعلق حقائق آئے ہیں، وہ ہمیں رہنمائی بخشتے ہیں. اور ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، ان کے جب مجازی معنی لیے جاتے ہیں، اور وہ مجازی معنی عربوں کی زبان کے اندر موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ جو جی میں آئے ان کے معنی لے رہے، یہ بھی بات نہیں ہے. وہ موجود ہیں زبان کے اندر. ان کی روشنی میں جب وہ معنی جو ہیں متعین کیے جائیں تو قوموں کے عروج و زوال کے متعلق عجیب عجیب حقائق سامنے آتے ہیں. اور یہ ہے وہ حصہ قرآن کا جس کا بنیادی طور پر اولی ہم سے تعلق ہے. اب وہ جب قوموں کے متعلق ذکر کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اقوام سابقہ کی وہ داستانیں بیان کرتا ہے. ایک اصول ہے اس کے ہاں کہ وہ نظام جس کی بنیادیں ان حقائق کے اوپر جو قرآن نے جو دی ہیں، وہ نظام درخشندہ، تابناک، سرسبز و شاداب نتائج پیدا کرتے ہیں انسانیت کے لیے. انسانیت اس میں جنت کی زندگی بسر کرتی. اب یہ اس دنیا کے اندر ایک انداز زیست ہے معاشرے کا جسے وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے. ایک جنت وہ بھی ہے جو آخرت میں جا کے آنے والی ہے، اس کے متعلق ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے، وہ تمثیلی انداز ہے قرآن کا. لیکن یہ جنت جو ہے اس کا وہ ذکر کرتا ہے کہ فلاں معاشرے میں تم دیکھو وہ حقائق پر مبنی تھا، صداقتوں پر مبنی تھا، تو اس نے یہ نتائج پیدا کیے، یہ جنت ہے. اور جو قومیں اس رہنمائی کو چھوڑ دیتی ہیں، انسانیت کے وضع کردہ نظام اپنے لیے اختیار کرتی ہیں، اس کا نتیجہ جس قسم کی تباہی آتا ہے اسے وہ جہنم سے تعبیر کرتا ہے. اس دنیا کی جہنم، آخرت کی جہنم اپنے آپ. قرآن کریم کا بے غور و فکر کرنے والا طالب علم جو ہے، ان مقامات میں اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ان الفاظ کے مجازی معنی کیا ہیں، پھر ان سے اصول کیا مستنبط ہوتے ہیں. یاد رکھیے یہ قرآن جو بتاتا ہے کہ وہ جنت میں بھی گروہوں کو، جماعتوں کو، قوم کو داخل کرتا ہے، اور جہنت میں بھی زمرن داخل کرتا ہے، گروہ در گروہ. اقوام جو ہیں ان کو جہنم میں وہ داخل کرتا ہے. یہ اقوام کی تباہی ہیں جو اسی دنیا میں آتی ہیں. یہ جو تصور ہمارے ذہن میں ہے نا کہ جہاں عذاب کا لفظ قرآن میں آیا اور ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا تعلق تو قیامت سے ہے، تو جب قیامت سے ہے تو یہاں ہمارے ساتھ اس کو واسطہ ہی نہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا یہ سابقہ ہی جو سورت تھی سورہ القلم، 68ویں سورت، اس میں 33ویں آیت میں پیچھے سے بیان کرتا چلا آ رہا ہے کہ قومیں کس طرح سے تباہ ہوئیں، کس طرح سے برباد ہوئیں، کس طرح جہنم میں دیں. اور آگے ہے کذالک العذاب، یہ ہے عذاب جس میں قومیں مبتلا ہوتی ہیں. کذالک العذاب. اور آگے ہے والعذاب الآخرۃ اکبر، وہ آگے آنے والا اخروی زندگی کا عذاب وہ اس سے زیادہ شدید ہے. تو دونوں عذاب اس نے بیان کر دیے. قوموں کی تنزل، تباہی اور بربادی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کذالک العذاب، یہ ہے عذاب جس میں قومیں مبتلا ہوتی. اور اس خیال سے کہ اس سے
یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ بس اسی دنیا کی زندگی ہے اور یہاں عذاب آ گیا تو معاملہ ختم ہو گیا. ولا عذاب الآخرت اکبر، وہ اخروی زندگی کا عذاب جو ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، وہ بعد میں آئے گا. کذالک العذاب، قوموں کی تباہیوں کے بعد کہنا کہ یہ ہے جو عذاب آیا کرتا ہے، یہ نہایت ضروری ہے. قرآن سمجھنا کا انداز عزیزان ایمان، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ جسے عذاب کہا گیا ہے، جسے جہنم کہا گیا ہے قوموں کا اس دنیا میں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں. قرآن نے بتایا ہے کہ قوموں کی زوال، قوموں کی تباہی کی علامات وہ یہ ہیں کہ ان کے ہاں اس قوم کے اوپر لباس الخوف والجوع طاری ہو جاتا ہے. خوف ہوتا ہے معاشرے کے تمام افراد کے دل میں، اور بھوک ہو جاتی ہے عام اس کے اوپر. جب یہ علامات تمہیں نظر آئے تو سمجھ لو کہ وہ قوم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. وہ بتاتا یہ ہے کہ جس قوم میں انسان کی عزت اور تکریم بحیثیت انسان نہ ہوتی ہو اور اس کی تذلیل ہوتی ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرہ جہنم میں ہے. اور اسی انداز سے اور چیزیں. تو یہ چیزیں جب آئیں اور اس کے بعد جب یہ وہ ہو کہ عذاب ہے اس قوم کے اوپر، یا عذاب میں مبتلا ہو جائے گی وہ قوم جس کا معاشرہ اس انداز کا ہو، تو ہمارے ہاں تو جس کو اسکیپزم کہتے ہیں، فرار کی راہ یہ تھی کہ ان تمام آیات کا، قرآن کے حقائق کا ہم نے تعلق اخروی زندگی سے باندھ دیا. ہم سے، ہماری قوم سے، ہمارے تنزل سے، ہمارے عروج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہاں کی بات ہے. سر جب یہ صورت ہو جائے تو پھر اصلاح کی کوئی شکل ہی باقی نہیں رہتی. پھر وہ اس خوش فہمیوں میں قوم کو مبتلا رکھا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ترک کر دینے کے قابل، مومن کے لیے تو یہ قید خانہ ہے. یہ اخروی زندگی، اصل میں زندگی جو ہے وہ وہاں کی زندگی ہے. یہ سارے جو یہاں آپ کو نظر آتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، بڑے متمدن ہیں، بڑے معذب ہیں، آخرت میں یہ سب جہنم میں ہوں گے. اور ہم جو ہیں اس دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ جو کیفیت ہم پہ ہے، آپ جس کو زوال کہتے ہیں، آپ اس کو تباہی کہتے ہیں، یہ آپ کے کہنے کی باتیں ہیں، یہ بات نہیں ہے. ہمیں تو آزمائش میں ڈالا گیا ہے. قیامت میں اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہم ہی جنت کے اندر ہوں گے. یہ ان خوش فہمیوں میں مبتلا رکھا جاتا ہے قوم کو، اور قوم جہنم میں جا رہی ہوتی ہے، جہنم کے اندر ہوتی ہے. ہزار حیث نہ بینی قیامتیں موجود، سخند نامہ و میزاں دراز تر گفتی، ہزار حیث نہ بینی قیامتیں موجود. وہ باعث اپنے بعض میں تم نے قیامت کے نامہ کا، اعمال نامے کا، ترازوؤں کا، ٹکڑی کا، ان کا ذکر اتنی طول داستان کی طرح بیان کرتا چلا گیا ہے. تیری آنکھوں نے اس قیامت کو نہیں دیکھا جس میں ہم مبتلا ہیں. تو قرآن کے ان مقامات میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر یہ جو آخری دو پارے آتے ہیں ان میں تو قدم قدم پہ یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے. قوموں کا زوال، ان کی تباہی، ان کی بربادی، جس عذاب میں وہ مبتلا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر کے عذاب میں، پہلے اس کو لینا چاہیے. اور اس کے لیے اصلاح کی شکلیں قرآن نے خود متعین کر کے بتا دی کہ اس جہنم سے تو یوں نکلا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ قوم اس جہنم سے نکلنے کی خواہش اپنے اندر رکھے، اور جو اسی جہنم کی زندگی کو جنت سمجھ لے تو سوال ہی نہیں کہ اس میں سے وہ اس کے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھ کے بالخصوص آخری دو پاروں پر غور و تدبر کرنا چاہیے قرآن میں. پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک بات کس طرح ایک حقیقت بن کے سامنے آتی ہے. اور حقیقت کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ بات شروع ہوتی ہے، یہی جو الحاقہ کی صورت ہے 69 شروع ہی اس طرح سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ تو ملحاقہ، کیا اسلوب ہے قرآن کا. میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی عربی ضرور آپ جان لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا عجیب لطائف کے نہا اور کیا اتنا لطف آتا ہے اس میں. الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، 3 دفعہ بات نہ یہ حاقہ کیا چیز، حق، حقیقت. ہمارے ہاں تو یہ الفاظ حق اور حقیقت کے ساتھ یہ بھی نظری بن کے رہ گئے ہیں. حق و باطل کی کشمکش، نظریات کی کشمکش.
مذاکرے ہوتے ہیں، وہ جو مناظرے ہوتے تھے پہلے، مباحثے ہوتے تھے، ہوتا وہی کچھ ہے، اس کا نام اب مذاکرات رکھ لیا گیا ہے، سیمینارز رکھ لیا گیا ہے، ڈائلاگ اس کا نام رکھا ہے، بات وہی ہے، بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگرچہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، یہ سارے وہ لات و منات ہیں جو حقیقت تک نہیں آنے دیتے انسان کو۔ حق اور حقیقت کے معنی یہ ہو گئے، کشمکش حق و باطل روز آپ سنتے ہیں۔ حق کے معنی جو ہیں ادھر چلے جائیے، ترجمے میں بھی ٹروتھ معنی اس کے ہو گئے، وہ بھی ایبسٹریکٹ، یعنی ایک ذہنی سی چیز ہے، کچھ عملی زندگی سے اس کا واسطہ کچھ نہیں ہے۔ لسان عربی مبین میں جس میں قرآن آیا ہے، حق کے معنی ہوتے ہیں وہ نتیجہ جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے، یہ نظری بحث نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت دی تو ایک قبیلہ بنی عامر کا ایک بوڑھا سردار وہ وسا ہوا ٹیکتا ہوا آیا، اس انداز سے تاریخ میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اس نے آ کے یہ پوچھا آپ سے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حق ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں، یہ ایک کلمہ ہے جس کی طرف میں دعوت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ہر کلمہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے، یہ جو آپ کا یہ کلمہ ہے، نظریہ زندگی جو ہے، بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ کلمہ ہوتا ہے۔ تمت کلمہ تو ربے کا، دیکھیے کلمہ کے معنی یہ ہے۔ تو آپ کے کلمہ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے شہر اور اتنے قلعے جو فتح کیے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے میرے کلمہ کی، حقیقت۔ آپ نے غور فرمایا حقیقت کے معنی کیا ہو گئے؟ وہ چیز جو اس طرح واقعہ ہو کہ محسوس طور پر سب کے سامنے آ جائے، تو اس میں تو پھر گنجائش ہی نہیں رہتی نا کسی اعتراض کی، بحث کی، مناظرے کی، تردید کی۔ حقیقت جو ہے وہ محسوس طور پہ اس کا شرط یہ ہے حق کا کہ وہ محسوس طور پر سامنے آنے والی چیز ہو، ریالٹی ہو، انگریزی میں اگر سمجھتے ہیں اس کے برعکس ریالٹی کے ایلیوژن کا لفظ ہے نا ان میں، کہ ایلیوژن نہ ہو، اسے کہا جائے گا حقیقت۔ اور وہاں سے ہی یہ ہے، حقیقت سے ہی یہ الحاقۃ، محسوس شکل میں سامنے آنے والی بات، ریالٹی۔ اور پھر وہ جب عربی زبان میں جانتے ہیں الف لام جس داخل ہو گیا ہو تو یوں کہیے جیسے دی ریالٹی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہی ریالٹی ہے، کوئی دوسری ریالٹی نہیں ہے۔ جب دی آ جاتی ہے تو ڈیفینیٹ آرٹیکل ہو جاتا ہے، الحاقۃ۔ تو کتنی اہم بات ہے جو آگے بیان ہو رہی ہے، اس کی اہمیت یہ انداز قرآن، الحاقۃ ہو، مالحاقۃ ہو، کہ الحاقہ کی بات اب ہوگی۔ الحاقہ کیا ہے؟ خود ہی سوال کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، خدا کے سوا تمہیں کون بتائے گا کہ الحاقہ کیا ہے جس کا ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے قرآن میں جہاں ما أَدْرَاكَ آیا ہے اس کے بعد اس کا بیان آگے ہوتا ہے اگلی آیتوں میں کہ یہ ہے وہ چیز، یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ کے کہ خدا کے سوا تمہیں کون بتائے گا الحاقہ کیا ہے اور بات پھر ختم کر دی جائے، آگے بتایا ہوتا ہے اس کے۔ تو آپ دیکھیے اس کی اہمیت انداز بیان میں بھی کیسی ہے۔ الحاقۃ ما الحاقۃ ما أدراک ما الحاقۃ، کیا ہے وہ حقیقت ثابتہ، کیا ہے وہ کنکریٹ ریالٹی جس کا ذکر کیا جائے گا یہاں۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد قیامت کے تغیرات کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اخروی زندگی کے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، عاد اور سمود کی قوموں نے، ان سے کہا جاتا تھا کہ ایک کھٹکھٹا دینے والی چیز ہے جو تمہارا پیچھا کر رہی ہے، آ رہی ہے، قاریہ۔ یہ دو چیزوں کے باہمی ٹکرانے سے جو آواز نکلتی ہے، اس ٹکراؤ کی آواز، اور پھر کیا بات ہے ان عربوں کی، اس قسم کی وہ آواز تباہی جو کسی کھیتی کو ویران کر دے، بے برگ و دیاہ کر دے، قوم کی کھیتیاں اجڑ جائیں، ویران ہو جائیں۔ اس قسم کا تزاحم، اس قسم کا تصادم، اس قسم کا کٹراؤ قوم سمود اور عاد نے
ان کے انبیاء ان سے کہتے رہے کہ تمہارے باطل کے نظام کا یہ نتیجہ مرتب ہو کر رہے گا. کذبت، انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، ہم نے سب انتظام کر رکھے ہیں، ہماری طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتا. تکذیب کی انہوں نے اس چیز کی، جھٹلایا کہ غلط کہتے ہو، اس کا انجام یہ نہیں ہوتا. غلط نظام قائم کرنے والے اور اس خوش فہمی میں رہنے والے کہ یہ اسی طرح سے رہے گا یہ زوال پذیر نہیں ہو سکتا. فنا ہونا تو ایک طرف، زوال پذیر بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے سب انتظام کر رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جب وہ انجام آتا ہے من حیث لا یشعرون، ان راہوں سے آتا ہے جو تمہارا علم تو ایک طرف شعور میں بھی نہیں ہوتی. کیا بات ہے شعور میں نہیں ہوتی؟ شعور کو انہوں نے اپنے شعور کو غلط فہمی میں مبتلا کر رکھا ہوتا ہے. وہ شعور خالص ہوتا نہیں ہے ان کا. ان راہوں سے جو تمہارے شعور میں نہیں آ سکتی تھی. اگر وہ شعور تمہارا خالص ہوتا، نگاہوں پہ پٹی نہ بندھی ہوئی ہوتی تو وہ راستے تمہیں نظر آ جاتے. آنے والا وہ قارعہ، وہ عذاب جو تھا وہ تمہیں دکھائی دے دیتا، جیسے لاوا آتا ہے کسی قوم کی طرف. کیا ذکر کیا الحق کا؟ حق کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ کہا آؤ. قوم عاد و سمود کی داستانیں تمہیں بیان کر چکے ہیں نا ہم. اب یہاں وہ پوری داستانیں نہیں دہرائی جائیں گی. کہا جائے گا کہ وارن کرنے والوں نے، آگاہ کرنے والوں نے ان کو آگاہ کیا کہ اس نظام، اس تمہارے باطل کے نظام کا نتیجہ تباہی ہوگا، اور انہوں نے کہا غلط ہے، جھوٹ بولتی ہو، نہیں ایسا ہو سکتا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اور تم جانتے ہو سمود کی داستان کہا کہ ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں کس طرح سے اس کے بعد پھر وہ تباہ ہوئی، ہلاک ہوئی. اس قسم کے عذاب سے طاغیہ، حدود فراموش تھا. وہ آگے بڑھ کے لپک کے جھپٹ لینے والا، جیسے کہتے ہیں نا، کہ یوں نظر آتا تھا کہ ابھی دور ہے مجھ سے وہ بھیڑیا یا وہ شیر، لیکن انہیں پتہ نہیں کیا بات طاغیہ کی ہے کہ وہ لپک کے جھپٹ کے پکڑ لینے والا جو تھا عذاب. وہ تباہی کا انجام جب قریب آتا ہے تو پھر وہ اسی طرح سے آتا ہے، جھپٹ لیتا ہے لپک کر. وہ اس عذاب سے پکڑے گئے. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہاں وہ اس قسم کا جھکڑ چلا کہ زندگی کا نام و نشان تک اس نے مٹا دیا. دیکھیے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے. بتایا تھا کہ تمہیں خدا بتائے گا کہ الحقیقت ہے ثابتہ جو محسوس طور پہ سامنے آ گئی. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ ان کے اوپر چلتی رہی 7 دن 8 راتوں تک وہ، اور اس کے بعد حسوم کے، انہی کو نہیں ان کے نام و نشان تک کو مٹا دیا. 600 سال تک اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی. اس انداز کی حکومت کے تاریخ اس کی مثال نہیں بیان کر سکتی. ان کے ہاں کی عمارات ساری دنیا کے لیے وجہ جاذبیت بنی ہوئی ہیں. آج بھی اسپین کی، اس اسپین میں یہ الحمرا وغیرہ کے قصر اور مسجدیں جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے دنیا جاتی ہے. 500-600 سال تک حکومت کرنے والی قوم کی ایک قبر وہاں موجود نہیں ہے اسپین میں. حسومن، تم تو ایک طرف تمہارا نام و نشان مٹا دیا. حذر ہے چیرہ دستاں، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. کہا وہ کیا چیز تھی؟ حسومن فطر القوم فیہا سرعا. اگلی بات بھی ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ. کہا یوں نظر آ رہے تھے جیسے عربوں کے ہاں تو کھجور ہی کی مثال ہے، سب سے زیادہ گہرائی میں جس کی جڑیں ہوتی ہیں. یہ وہ درخت ہوتا ہے، عام آندیاں تو اس کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی. اور یہ ہزار سال سے ہوئے. یہ عربوں نے آ کے سندھ میں وہ پہلے جب آئے ہیں تو یہاں ہمارے ہاں تو کھجور ہوتی نہیں تھی، انہوں نے کھجور کے درخت بوئے. ہزار سال سے وہ کھجور کے درخت کھڑے رہتے. کہا اس قسم کے درخت اس طرح سے تھی یہ قوم اور اس کے افراد کھڑے ہوئے جو سمجھ رہے تھے کہ ہماری جڑی مضبوط ہے. کہا وہ ٹھیک ہے، نظر تو ایسے ہی درخت تھے وہ، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہوئے تھے.
نخل خاویہ، اور اس کے بعد وہ ایسا جھکڑ آیا کہ وہ گر گئے جس طرح سے کہ سرا میں کوئی گر جاتا ہے، بالکل مرگی پڑی ہوئی کسی کی، یوں گر گئے وہ کھوکھلے، وہ کھجور کے تنے جو کھوکھلے ہو چکے تھے اور ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ کھوکھلے ہو چکے ہیں، وہ ایک ہی لغزش سے، ایک ہی اس قسم کی آندھی سے تباہی جب آتی ہے گر پڑے، اور ایسے گرے جیسے جڑوں سے کھجور کے تنے اکھڑ گئے ہوں۔ اور اس کے بعد ہم سے پوچھتا ہے وہ قرآن، فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے ان کا کوئی نام و نشان بھی نظر آتا ہے تمہیں؟ کہا یہ ہے الحاقہ۔ اب ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس میں؟ عاد اور سمود کا جو نظام تھا قرآن نے تفصیلاً یہ بیان کیا ہوا ہے مختلف مقامات پر۔ سب سے بڑی چیز تو یہ تھی نا ان کی، سمود کی، یہ ان کا نظام تھا نا، یہ مویشی پالنے کا، اور ان چراگاہوں پر اور ان چشموں پر یہ قوم کے بڑے بڑے جو سردار تھے، قوت کے بل بولتے پر انہوں نے اس پہ قبضہ کر رکھا تھا کہ ان کے جانور ہی چریں، انہی کے جانور پانی پئیں، جب وہ نکل جائیں چلے جائیں تو کچھ باقی بچ جائے تو پھر وہ غریبوں کے حصے میں آئے۔ یہ تھا وہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام، یہ طبقات تھے وہاں کے، یہ کسی کے جانور کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت صالح نے یہ کیا کہا تھا ان سے کہا تھا کہ یہ چیز غلط ہے روش تمہاری۔ انہوں نے کہا تھا کہ صحیح روش کیا ہے؟ کہا صحیح روش یہ ہے کہ یہ جانور جو ہے، مویشی جو ہیں، وہ تم اپنی طرف سے نسبت کر دیتے ہو کہ یہ فلاں سردار صاحب کا ہے، یہ فلاں جاگیردار صاحب کا ہے، یہ فلاں ذمہ دار کا ہے، اور یہ فلاں معاف رکھیے گا فلاں جلائے کا ہے، فلاں کمینے کا ہے، فلاں کا ہے۔ کہا کیا تم نے ان جانوروں کی نسبت کس طرح سے کر دی ان کی طرف؟ اور اس کے بعد یہ زمین یہ فلاں ذمہ دار کی ہے، فلاں جاگیردار کی ہے، اس پہ وہ غریب کا کوئی بھیڑ بکری بھی نہیں آ سکتی، کہنے کی زمین کے اوپر یہ تقسیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا، کہ جو پیش کی تھی پیش کر کہ آؤ اس معاملے کے اوپر ہمارے ساتھ، وہ کیا ہے؟ قرآن نے 2 لفظوں میں کہا ہے، ناقۃ اللہ و ارض اللہ، یوں ہے کہ یہ زمین خدا کی زمین اور یہ سارے مویشی خدا کے مویشی، خدا کے مویشیوں کو خدا کی زمین کے اندر چرنے دو، تم چچا لگتے ہو اس کے۔ زمین اور اس کے ذرائع کی ذاتی ملکیت کو ختم کر کے رکھ دیا قرآن نے۔ ہر متنفس سانس لینے والا جسے خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی مخلوق ہے۔ کہا ارض بھی اللہ کی پیدا کردہ ہے، اس کی ملکیت ہے، خدا کی زمین میں خدا کے بندے ہیں۔ وہاں تو معاملہ صرف مویشیوں کا تھا، اس لیے ناقہ کا ہی لفظ آیا ہے، اور اس کی وسعت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو انقلاب متشکل ہوا ہے، حضور نے اس کی اور وسعت کی، اور وہ یہ تھی کہ بندے خدا کے بندے، زمین خدا کی بندی، خدا کی ملکیت، خدا کی زمین میں خدا کے بندے بے روک ٹوک چلیں گے۔ تو جب یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ عاد کا کیوں یہ حشر ہوا، سمود کا کیوں حشر ہوا، تو یہ قرآن نے پہلے بتایا ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ داستان جو ہے یہ محض تاریخی واقعات نہ رہے، بلکہ ان واقعات سے جو قرآن نے نتائج مستنبط کیے وہ اصول بن گئے زندگی کا ہمارے لیے، کہ خدا کی پیدا کردہ چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی، وہ تمام نوع انسانی کے لیے کھلی ہونی چاہیے۔ یہ اصول آ گیا تھا۔ اس کے خلاف جو کچھ کوئی کرے گا اس کا کیا حشر ہوگا، یہ چیز نظری طور پر بیان نہیں کی۔ کہا الحاقہ، یہ ایسی حقیقت ہے جسے محسوس شکل میں تم دیکھ چکے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ عاد کا کیا حشر ہوا تھا اور سمود کا کیا حشر ہوا تھا۔ اس زمانے کی وہ عرب قومیں تو روز ان بستیوں سے گزر رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ تم صبح و شام ان کی بستیوں سے گزر رہے ہو، ان بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پر لکھی ہوئی داستان کو پڑھو کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ کہا یہ ہے الحاقہ۔ اب معلوم ہوا کہ حق کس کو کہتے ہیں، حقیقت کسے کہتے ہیں۔ حل فحل تری لہم من باقیۃ،
نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اس سے پہلے فرعون کا تکبر بھی تم دیکھ چکے ہو۔ انا ربکم الاعلی، تمام ذرائع رزق پر جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے قائم کیے تھے، استکبار کی بنا پر، قوت کی بنا پر، شمشیر کے زور سے ان کو اپنے قبضے میں لیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کون ہے تمہارا رب، تم اس کو خدا بنائے بیٹھے، ہم تمہارے رب ہیں۔ حال متکبر جو قوت کے زور کے اوپر یہ چیزیں حاصل کرتا ہے، اس کا انداز یہی ہوتا ہے، وہ رب بنتا ہے۔ کہا پھر دیکھ لیا پھر اس رب بننے والے کا انجام کیا ہوا، اس انجام کو دیکھو اور سمجھو کہ اسے کہتے ہیں الحاقہ۔ کہا وہ قوم لوط جو بے حیائی میں اتنا آگے چلی گئی تھی، اب وہ جنسی معائب کی طرف آیا اور زمام کی طرف آیا، جس نے ان حدوں کو تجاوز کیا تھا جس قوم نے، اس کا انجام بھی تم نے دیکھ لیا۔ پھر موتفقات، الٹی ہوئی بستیاں، بالخاطئۃ، ہر واقعہ ساتھ کے ساتھ یہ بتایا کہ ما ظلمنا ہو، یہ نہ کہو کہ خدا نے ان کے اوپر یہ ظلم کر دیا تھا۔ یہاں تو عذاب کا تصور ہی یہ ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے یہ آ جاتا ہے صاحب کسی کے اوپر، جس کو چاہے تباہ کر دے، جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ ہر تباہی کے بعد خود بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ جرم تھا ان کا۔ کہا ہم نہیں کسی پہ ظلم کیا کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کیا کرتے تھے۔ اور پھر قرآن کا انداز، جابر مستقبر جو ظلم و زیادتی کرتا ہے وہ تو سمجھتا ہے میں دوسرے پہ کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یہی تو غلط نگہی ہے، وہ دوسرے پہ نہیں اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اس ظلم کے ایک ایک لفظ میں یہاں بات بتا دی کہ وہ کیا جرائم تھے ان کے، اس غلط نظام کی اہم خصوصیات کیا تھی، اور کہا ان کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے۔ یوں ہی نہیں کہ بیٹھے بیٹھائے خدا نے حکم دیا فرشتوں کے الٹ دو اور الٹ دیا، یہ تو اس عمل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے چیز خود، جیسے وہ سینکیا کھانے سے سینکیے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ ہلاکت کر دیتا ہے، غلط نظام کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سے تباہی آتی ہے، قوموں کی مملکتیں تباہ ہوتی ہیں، حکومتیں الٹ جاتی ہیں، اور یہ جس انداز سے الٹتی ہے، اور پھر تم خود دیکھ سکتے ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا، یہ ہے الحاقہ۔ اس کے برعکس جو لوگ خدا کے صحیح نظام پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے تمہیں پتہ ہے، انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریۃ، وہ حضرت نوح کا قصہ یاد رکھو کہ جب وہ سیلاب کی طغیانیاں آئی تھیں تو کس طرح سے وہ غرقاب ہوئے، لیکن وہ جنہوں نے خدا کے صحیح نظام کی صداقتوں پر جو ایمان لائے ہوئے تھے وہ اس میں سے بچ گئے اور نکل کے دوسری طرف چلے گئے۔ اب یہاں ایک لفظ بڑا غور طلب ہے، بات حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہو رہی ہے۔ کہا یہ ہے کہ انا لما طغى الماء، جب پانی حد سے بڑھ گیا، طوفان کی طغیانیاں نامحدود ہو گئیں، اتنا زیادہ بڑھ گیا، حملناکم فی الجاریہ، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کرا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے کی قوم تھی نوح، اس قوم کو کشتی میں سوار کرایا تھا، یہاں کہتا ہے ہم نے تمہیں پھر کشتی میں سوار کری ہے۔ یہ تمہیں کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ دنیا میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو قوم، جو فرد بھی خدا کی صداقتوں پر ایمان لاتا ہے وہ ایک قوم بن جاتا ہے، ایک گروہ بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بات نوح کی ہے، کہا تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کرا لیا تھا نا۔ کس قسم کی برادری بناتا ہے قرآن، ہم اثر اقوام ہی کی نہیں، مخاطب اقوام ہی کی نہیں کہ وہ انہیں تم کہے، وہ تو انسانیت کو کہتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پوری نوع انسانی ایک برادری ہے، ایک امت واحدہ ہے، تو وہ انسانیت میں یہی نہیں کہ یہاں سے شروع کر کے آگے پیچھے سے بھی جو انسانیت چلی آ رہی ہے اس میں بھی وہ دو فریق پیدا کر دیتا ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔
خدا کے نظام کی صداقتوں پر ایمان رکھنے والی قوم، وہ حضرت نوح کے زمانے کی ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یا ان کے بعد قیامت تک کے زمانے کی، جو بھی ان صداقتوں پر ایمان رکھے گی اسے وہ ہر دور میں قوم کہہ کے پکارتا ہے، تم کہہ کے پکارتا ہے۔ اور اس نے صرف ہندوستان اور پاکستان میں ہی دو قومی نظریہ کی حقیقت کو واضح نہیں کر دیا، ایک عالمگیر صداقت بیان کر دی کہ وہ نوح کے زمانے کے وہ لوگ ہوں کہ جنہوں نے جو ان حقیقتوں پہ ایمان لائے تھے، یا تم ہو رسول اللہ کے زمانے کے، یا قیامت تک آنے والے ہو، یہ سارے ایک قوم کے افراد ہیں، اسی لیے تو قوم کہہ کے پکارا گیا ہے۔ تو یہاں برادری یا قوم بننے کا جو وجہ ہے وہ اشتراک ہے ایمان کا۔ میں نے عرض کیا ہے نا، پھر یہ غور طلب چیز ہے، اپنی ہم اثر انسانوں کے متعلق ہی نہیں، دنیا میں جب جہاں جس قوم نے جس زمانے میں بھی جو قوم بھی ان حقائق پر ایمان لائی وہ ایک برادری کے فرد بنے۔ ابتدا ہوئی وہاں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے وہ جو ملائے اعلیٰ تھے، وہ بڑے بڑے متکبر جو تھے، انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہمارے ہاں شودر ہیں، نیچ ہیں، کمینے ہیں، کمینے کوئی کمین ہمارے ہاں کہا گیا ہے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہاں سے یہ اصطلاح لے آئے، یہ بڑے بڑے جو تھے۔ ہمارے ہاں کمی جو ہے نا اس کو کمینہ کہتے ہیں، کمی کے معنی کام کرنے والا۔ ان سرداروں اور ذمہ داروں کے نزدیک تو کام کرنا بڑا ہی کمینہ پن ہو گیا ہے۔ اشراف اور بڑا تو وہ ہے کہ کام دوسرے کریں اور وہ بیٹھا ہوا کھائے، وہاں سے یہ کمی بنا، کمی سے یہ کمین بنا، کامی سے کمین بنا، اور پھر یہ شودر بن گیا۔ بیاہ شادیوں میں جہاں وہ ایک ہوتا تھا، لاگ نکالتے تھے، ان کو کچھ پیسے دیتے تھے، یہ جتنے بھی صنعت و حرفت والے کاریگر لوگ وہاں ہوتے تھے نا، لوہار، ترخان، کمہار، دیلی، یہ کام کرنے والے سارے کمینوں کے ساتھ میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کو خیرات کے طور پر یہ دیتے تھے بیاہ شادیوں میں، کمی کہہ کے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان جو پہلی شروع ہوئی ہے اس میں یہ چیز تھی، انہوں نے کہا یہ کمی ہے جو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لانے کو ہم تیار ہیں تمہارا ساتھ دینے کو، لیکن کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اور ہم دونوں ایک پلنگ پہ بیٹھ جائیں، ہمارے برابر یہ بیٹھ جائیں؟ یا تو ان کو نیچے بٹھاؤ یا ان کو نکالو، پھر ہم آئیں گے۔ تو جواب یہ تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان ہونے کی جیسے یکساں واجب التکریم ہے، اور کام کرنے والا تو القاسب حبیب اللہ حضور نے فرمایا ہے، کام کرنے والا جسے تم کمی اور کمینہ کہتے ہو وہ تو خدا کا دوست ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کام کرنے والے کے کدال سے جو ہاتھوں میں گٹھے پڑ جاتے ہیں، فرشتے اسے چومتے ہیں اس گٹھے کو۔ کمی اور کمینے کو اٹھا کے کہاں لے گئے؟ پہلا واقعہ جو بتایا قرآن نے یہ ہے طبقاتی تقسیم، اور اس کے خلاف یہ انقلاب۔ کہا یہ جو تھی طبقاتی تقسیم اس کا انجام تھا غرقابی جسے ہے، جو قوم بھی یہ کرے گی غرق ہو جائے گی۔ غرق ہونے کا ذریعہ خواہ وہ پانی کا طوفان ہو یا کہیں کا ایٹم بم آ جائے۔ عاد اور سمود کا میں نے عرض کیا، دودھ کا کہا، ان اقوام کے جرائم گنائے ہیں گناہ نے، اور کہا ہے یہ ان کا واقعہ ہوا، تمہیں ہم نے کشتی میں سوار کرا کے تو نجات اس سے محفوظ رکھا، وہ تباہ ہو گئے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ واہ، کہا کہ یہ ساری داستانیں جو ہم نے تمہیں بیان کی اور بتایا کہ الحاقہ کیا ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے ہم نے، اب آئی بات کہ یہ داستانیں کیوں بیان کی۔ جب ہسٹری کی جو کتاب آپ پڑھیں گے نا تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ تمہارے لیے یہ واقعہ اپنے اندر عبرت اور نصیحت کی موعظت کی داستانیں رکھتا ہے، وہاں نہیں ہوتا۔ کرانیکلز ہوتے ہیں، واقعات بیان کرتے چلے جاتے ہیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ قرآن تو تاریخ بھی اپنے انداز کی بیان کرتا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہا کہ ان اقوام کی روش زندگی، ان کا انجام، ان کی تباہی تمہارے لیے آیا عبرت اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس لیے رکھتی ہے، کیا انداز ہے، تَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ ایک تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کان سے سنی اس کان سے نکال دی، یہ لفظ ہے واعیہ ہے، کسی چیز کو لے کر وہاں اس طرح سے اکٹھا کرنا
کہ جیسے کسی برتن میں کسی چیز کو ڈال کے اس کے اوپر ڈھکنا دے دیا جائے کہ اس کی ہوا بھی نکلنے نہ پائے، اس طرح سے کسی چیز کو محفوظ کر کے رکھ لیا جائے نا اندر، اسے کہتے ہیں یہ جمع ہوا اوہا. یاد ہے آپ کو وہاں لکھا ہوا ہے سرمایہ دار کرتا یہ ہے، مال کو جمع کرتا ہے، تو یہ تو کوئی جرم نہیں تھا، اکٹھا کیا، پھر وہ اس طرح سے اس کو برتن میں ڈال کے رکھتا ہے کہ اس کی ہوا بھی کسی غریب تک نہ پہنچنے پائے. یہ ہے یہ لفظ. کہا یہ تذکرہ ہے ان کے لیے گوش نصیحت فروش، جسے کہا ہے غالب گوش نصیحت نیوش، کہ کان میں وہ ڈالیں بات کو اور پھر اس کے اندر محفوظ رکھ لیں. ان کے لیے ان واقعات کے اندر زندگی اور موت کی داستانیں پوشیدہ ہیں. یہ ہے ابتدان چیز. آگے اس انقلاب جو آنے والا ہے وہ ٹکراؤ جس کو القاریہ کہا گیا ہے، جس کے بعد الحاقہ کے انداز میں پھر وہ محسوس نتائج سامنے آنے والے ہیں. وہ پھر واقعات تھے بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، حنین کے میدان میں. 6-7 سال تک مسلسل پھر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہوتا چلا گیا. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں حق پر مبنی نظام کی یہ فتح تھی باطل پر مبنی نظام کی. عجیب بات ہے، بعض اوقات عجیب چیزیں سامنے آتی ہیں. مثلا ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ سن 71 کی جنگ کی بات ہوئی. اس کے بعد آج تک ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے کہ اس شکست کی وجوہات کیا تھے، ذمہ دار کون تھا اور اس کے وجوہات کیا تھے. ہمارے ہاں تحقیق ہوتی چلی جا رہی ہے. حیرت ہوئی مجھے جب میں نے پہلا اعلان اندرا گاندھی نے کیا تھا اپنی پارلیمان میں کہ یہ جو کامیابی ہماری ہوئی ہے مشرقی پاکستان میں، عام طور پہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے، ہمارے جرنیلوں کی کامیابی ہے، ہمارے لشکروں کی، ہماری جو یہ فوج اور اس کے ہتھیار اور وہ جرنیل اور یہ ذرائع ہیں، ان کی کامیابی ہے. کہا بالکل نہیں، یہ کامیابی ہے ایک حق کے نظام کی باطل کے نظام کے اوپر. ہم پاکستان سے کہہ رہے تھے کہ غلط نظام تمہارے یہاں قائم ہو رہا ہے، بچ جاؤ. انہوں نے ہماری نہ سنی، آج دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا. وہ تو بات سمجھ گئی کہ یہ ٹکراؤ دو نظام تھے جن کا ٹکراؤ تھا. یہ اگلی بات ہے کہ وہ حق پہ کیا اور باطل پہ کیا، ہمارے ہاں تو نظام ہی نہیں تھا. لیکن وہ تو یہ بات سمجھ گئی. ہمارے ہاں اس وقت سے آج تک کئی کمیٹیاں بٹھائی گئیں، کمیشن بٹھائے جا رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، کتابیں لکھ رہی ہیں. کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا غلط نظام تھا جس سے شکست ہوئی ہے. اور یہ ہے قرآن جو کہتا ہے کہ من حیث لا یشعرون، تمہارا دھیان ہی نہیں اس طرف جاتا کہ تباہی یہ ناکامی کیوں ہوئی ہے. تم اس میں خارجی اسباب اور خارجی ذرائع کی طرف تمہاری توجہ یہ جاتی ہے، وہ بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے وہ جو اس اندرا گاندھی نے اپنے یہاں سمجھ لی تھی کہ یہ فتح ہے ایک صحیح نظام کی باطل نظام پر. اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان کی بنیاد جب انہوں نے رکھی ہے، ان کے نزدیک وہ دعویٰ ہی باطل تھا کہ قومیت کا مدار ایمان ہوتا ہے. ہم کہا ہے اس نے کہ ہم بیتیرا ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ نظام غلط ہے، یہ نہیں مانے، انہوں نے تکذیب کی ہماری بات کی. آج نتائج نے خود بتا دیا کہ وہ ہمارا نظام حق تھا اور یہ حق کے نظام کی فتح ہے باطل کے نظام پر. وہاں تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہماری سمجھ میں آج تک نہیں بات نہیں آئی. اور قرآن بتاتا یہ ہے کہ یہ سارے واقعات تمہارے سامنے جو آئے ہیں، محسوس طور پر ان قوموں کا انجام تمہارے سامنے آ گیا ہے. یہ واقعات تاریخ کے واقعات کی طرح، کرونیکل کی طرح نہ پڑھ چھوڑو. یہ تو سامان عبرت اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن اس کان کے لیے جو ادھر سے بات کو لے کر ادھر سے نہ نکال دے، اس کو اپنے اندر محفوظ رکھے. کان میں محفوظ رکھی ہوئی چیز پھر دماغ تک پہنچتی ہے، پھر دماغ اس کے سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جو بات ہی ادھر سے ادھر نکل جائے تو پھر سوچ اس میں کاہے کی ہو سکتی ہے. سوچنے کے بعد پھر اس نتیجے پہ انسان پہنچے گا. تو تاریخ کی اہمیت آپ دیکھیے کہ قرآن نے کتنی بتائی، لیکن اس نقطۂ نگاہ سے اہمیت کہ تاریخ ساری انسانیت کی
باطل اور حق، غلط اور صحیح نظاموں کے درمیان ٹکراؤ ہوا کرتا ہے، اور اس کے نتائج سے پھر آنے والی نسلیں وہ پھر یہ نتیجہ اخذ کر سکتی ہیں کہ کس قسم کے نظام کامیاب ہوتا ہے اور کہاں شکست ہوتی ہے۔ اور سارے قرآن کریم کے ان واقعات کے بعد یہ بتایا قرآن نے کہ یہ ہو نہیں سکتا، جسے اس نے کہا ہے کہ کافر مومنوں پر کبھی غالب رہیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ کہا خدا یہ کبھی نہیں کرے گا، یہ کہا ہے ما کان اللہ ہے کہ غلط نظام کے جو حامل ہیں وہ صحیح نظام والوں پر غالب آ جائیں۔ یہ ہے تاریخ جو بیان کر رہی ہے، اور یہ ہے الحاقہ جہاں سے اس سورت کی ابتدا ہوئی، اور پھر دوہراؤں کس انداز میں، اب آپ سمجھ جائیں گے کہ کیا وقت الحاقہ تو غور کرو اس چیز کے اوپر، اس حقیقت پر جو محسوس شکل میں تمہارے سامنے آئی تھی۔ الحاقہ ملحاقہ تو کیا ہوتی ہے، مادرا کا ملحاقہ تمہیں خدا کے سوا کون بتائے؟ آؤ ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہوتی ہے حقیقت جسے کہا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، ان سے لاکھ کہا گیا، بیتیرا سمجھایا گیا کہ غلط نظام کا انجام اور تباہی جو ہے وہ بربادی اور تباہی ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک نہ مانی، یہ نہیں کہا کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، کذبت ہے لفظ جو ہے سمجھ میں تو آئی تھی، لیکن وہ اپنے غلط نظام اور اپنے نظام کے استحکام کے ذرائع اور اسباب پر اتنے مگن تھے کہ انہوں نے کہا یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ بات غلط ہے، ہم ان ذرائع کے بھروسے کے اوپر زندہ رہیں گے، مستحکم رہیں گے، ابدی طور پر آگے بڑھیں گے۔ قرآن نے کہا کہ دیکھ رہے ہو وہ بستیاں وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے کھجوروں کے محکم تنے کس طرح سے جڑوں سے اکھڑ کے اور ڈھیر ہو کے وہ رہ گئے اور ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ باطل پر مبنی نظام عزیزان من اس طرح سے نام و نشان مٹ جاتا ہے ان قوموں کا۔ تو قرآن تو اقوام انسانیہ کے استبدال و استخلاف جسے ہم کہتے ہیں، یہ تو اس کی داستان ہے۔ داستان تاریخی واقعات کی نہیں ہے صرف، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس قسم کا غلط نظام تباہ ہوتا ہے، کس قسم کا صحیح نظام جو ہے کامیاب ہوتا ہے، اور سارے قرآن کریم کی داستان کا ملخص ہی یہ ہے وہ تغیرات جو اس دنیا میں سامنے ہمارے آتے ہیں۔ لہذا قرآن میں جو اس قسم کے تغیرات ہیں جو خارجی کائنات میں آنے والے ہیں، وہ تو انسانوں کی تحقیق جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ کے بتائے گی، سائنٹسٹ کی وہ بھی آئیں گے۔ قیامت کے تغیرات ہم نہیں جان سکتے کیا ہوں گے، وہ جا کے دیکھیں گے۔ ہمارا تعلق جو ہے قومی حیثیت سے ان تغیرات سے ہے جو غلط اور صحیح نظام کی بنا پر واقع ہوتا ہے، اور وہ صرف تھیوریٹیکل یا اکیڈیمک یا نظری طور پہ وہ بات نہیں بتائی گئی، بلکہ وہ حقیقت کے طور پر محسوس انجام کی شکل کے طور پر بیان کی ہے قرآن نے، کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، اس میں کسی مناظرے کی، مباحثے کی، کسی مذاکرے کی ضرورت ہی نہیں رہتی صاحب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورہ الحاقہ کی آیت 13 تک ہم آ گئے، بلکہ 12 تک آ گئے، 14ویں سے شکریہ۔